اب بات کروں گا ہاشمی صاحب سے. ہاشمی صاحب، کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے نتن یاہو کی مخالفت ان کے یہاں خود اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے، لوگ ان کے دفتروں تک پہنچ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، وہ الگ تھلگ پڑ گئے ہیں، یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے تو پھر جنگ کی شکل صورت کیا ہوگی؟ اور امریکہ بھی جیسے رپورٹ آ رہی ہے کہ اب پہلے جیسے وہ ہتھیاروں کا ہتھیار دینے کی بات کر رہا تھا، لیکن پریشر بہت ہے، وہ بھی سپلائی رک سکتی ہے. ایسے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس جنگ کے بارے میں، کیا کہیں گے جو کچھ ہو رہا؟ شکریہ ممتاز بھائی. دیکھیں، ایسا ہے، جہاں تک ہتھیار کی بات ہے، بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ خاموشی کے ساتھ امریکہ نے نئے ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل کو مہیا کرائے ہیں، اور جو ان کے ٹیکٹیکل ویپنس کے علاوہ جو ملٹری وہیکلس ہے، جو بختبند گاڑیاں وغیرہ جو بھی ہیں، وہ کیونکہ کافی لاس ہو رہا ہے غزہ میں، اور اس کو ٹینک ہے یا دوسری جو گاڑیاں آرمڈ وہیکل جو ہوتی ہے ان کی ضرورت ہے، وہ گھٹ رہا ہے ان کا وہاں بیٹل فیلڈ میں. جو سیٹلائٹ امیج بھی جو آیا تھا، اس امیج میں بھی رپورٹ تھا، انالائسس کیا تھا، الجزیرہ نے بھی انالائسس کیا تھا. اس رپورٹس میں بھی آیا کہ ان کے جو اراؤنڈ 300 290 قریب ٹینک لے کے گئے تھے، وہ بھی ایک 188 کے قریب شو ہو رہا تھا، اور تو وہاں سے بالکل غائب ہو گیا، اریز ہو گیا. تو حماس اور جو دیگر اسلامک جہاد اور باقی جو 8 اور جو تنظیمیں ہیں، وہ دے آر گیونگ اے ویری ٹف فائٹ. وہ جو ایک گوریلا لڑائی جو ہوتی ہے، چھاپہ مار لڑائی جو ہوتی ہے، وہ کافی تھکانے والی ہو جاتی ہے. جیسا کہ پوتن نے کہا تھا کہ غزہ جو ہے اسرائیلی آرمی کے لیے لیننگراڈ ثابت ہوگا، تو لیننگراڈ جیسے ہی بالکل بیرن کر دیا ہے، ساری بلڈنگیں ختم ہیں، اور لڑائی حماس جو ہے جس طرح کی لڑائی ٹیکٹیکل لڑ رہے ہیں گوریلا، وہ اسرائیل کے لیے بالکل، اس نے ابھی کچھ دن پہلے اس کے منتری نے کہا تھا، اسرائیل کے منسٹر نے کہا تھا کہ حماس جو ہے ہار چکا ہے، اور ناردرن غزہ پہ کمپلیٹ ہمارا جو ہے کنٹرول ہے. لیکن جو بیت حنون ہے ناردرن اس میں غزہ میں، اس پہ وہاں پہ اسرائیلی اسپیشل فورس کے فورسز جو ہیں بلڈنگ میں کارنرڈ کر لیے گئے اسلام اس کے حماس کے چھاپہ ماروں کے ذریعہ. ایون جو جبالیہ کیمپ ہے، آج بھی وہاں پہ اسکول، یو این رن اسکول پہ بارڈ کر دیا، بم گرایا اسرائیلی آرمی نے، یہ کہہ کر کہ وہاں حماس کے فائٹر جو ہے وہ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے، وہاں پہ تھے. اور قریب 200، حالانکہ زیادہ رپورٹ ہے 50، بٹ یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ قریب 200 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں. بہت ہی ایک عجب تصویریں جو ہوتی ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، لاشیں، باڈیز جو ہیں بکھری پڑی ہیں کمرے میں، اسکول کے بلڈنگ میں، اس کے کوریڈور میں، جو امیجز نکل کے آئے ہیں. دیکھیں، اسرائیل نیتن یاہو کی پاپولیٹی کی جو بات کر رہے ہیں، نیتن یاہو تو جب کورٹ میں، وہاں سپریم کورٹ میں مقدمہ چلنے لگا کرپشن وغیرہ کا، برائبری وغیرہ کا لے کر کے، جب سے ان کے خلاف بہت زبردست پروٹیسٹ شروع ہوا، تو نیتن یاہو از ناٹ اے پاپولر لیڈر اینی مور. وہاں پہ کوئی بہت مقبول لیڈر تو وہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی نیتن یاہو وہاں نہیں تھے، اور اسی سے اپنے فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ وار کو یہاں تک کھینچ کے لے گئے ہیں. اب جتنا بھی کھینچ کے لے جائیں، اس سے نکلنا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گیا. جس تیزی کے ساتھ چاہے فرانس کے پریسیڈنٹ ہو، میکرون ہو، یا جو بائیڈن جو ہے، بہت ان لوگ، امپورٹنٹ یا بات، بہت امپورٹنٹ. برٹش پی ایم ہے، ان لوگوں نے جس طرح سے سولیڈریٹی ایکسپریس کیا تھا 7 اکتوبر کے اٹیک پہ، تیزی کے ساتھ پہنچے تھے، بلنکن پہنچے تھے، اپنے کو بتایا کہ ہم جیوز ہیں، انہوں نے اپنا ریلیجن بھی شو کیا. زیادہ جو ہے رشتے جو ہے کہ نہ صرف ایک امریکہ ایک اتحادی ہے، ٹریڈیشنل اتحادی ہے اسرائیل کا، بلکہ ہمارے مذاہب بھی ایک ہیں. اس وجہ کر جو ہے ہم زیادہ مضبوطی سے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کی وکالت وہاں کر رہے ہیں امریکن منسٹری میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ مل کر. جی جی. لیکن آج کی تاریخ میں دیکھیے، میکرون جو ہے وہ ناراض ہے اسرائیل سے. میکرون کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، وہاں ان پر دباؤ ہے، کیونکہ میکرون نے ابھی وہ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا فرانس نے بشیر الاسد کے خلاف، وار کرائم، ایز اے وار کرمنل کے طور پہ، جیسا ولادیمیر پوتن کے اگینسٹ تو ہوا، ویسے فرانس نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کیا. تو اپنے فیس سیونگ کے لیے یہی میسکر جو ہے وہ تو نیتن یاہو کر رہے ہیں.
تو میکرون جو ہے وہ بھی ناراضی سے اپروچ کو لے کے، جو بائیڈن جو ہے ان کو سوال نہیں ملا ابھی جو ہاسپٹل پہ جس کے بارے میں لگاتار بائیڈن بھی کہہ رہے تھے، وائٹ ہاؤس بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر پورا گرافکس کے ساتھ اسرائیلی ملٹری میڈیا کو ایڈریس کر رہا تھا، کس طرح سے اندر میں بنکر ہے، کتنا پھیلا ہوا ہے، سینٹرل کمانڈ سینٹر ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ٹھوس پروف لے کر کے سامنے نہیں آیا ہے۔ کچھ میڈیا کو بھی دکھایا ہاسپٹل میں لے جا کر، میڈیا والوں نے بھی بعد میں جو اسٹوری کی، بی بی سی نے بھی اسٹوری کی، اس اسٹوری میں اس نے بی بی سی نے دکھایا کہ بڑا ایڈٹ کر کے انہوں نے دکھایا، جو آرمس یہاں دکھا رہے وہ آرمس کہیں اور بھی دکھایا گیا تھا، کسی دوسری جگہ پہ بھی دکھایا گیا تھا، کوئی وہاں پہ ٹنل نہیں ملا، کوئی کمانڈ سینٹر نہیں ملا، اور وائٹ ہاؤس کو بھی اپنا اسٹینڈ بدلنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ کمانڈ سینٹر نہیں تھا، ایک وہ چھوٹا وہ ایک پوسٹ تھا حماس کا، جو بھی ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی جو ایک پالیسی ہے۔ دیکھیں یہ وار جو ہے، اگر یہ وار یہ نہیں ہوتا، یہ تو چین ریئیکشن ہے 1948 سے لے کر کے جو ابھی تک لگاتار